اور وطن کا چھوڑنا بھی ایسا چھوڑنا کہ پتہ ہو اب واپس نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اور جب چھوڑ رہے ہیں نا مدینے کو تو پہلے آپ اپنے نانا کی قبر پہ گئے ہیں، اور رونے والوں ایسے گئے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے بابا کی گود میں لیٹنے کو جاتا ہے۔ کئی جگہ سے قبر نبی کا بوسہ دیا امام حسین نے، کئی جگہ سے قبر کا بوسہ دیا، اور پھر سینے کے قریب، قبر کا جو حصہ سینے کے قریب تھا، نبی کے سینے کے قریب تھا، اس جگہ اپنے سینے کو لگا دیا، اور پھر سینہ لگا کر اتنا روئے کہ قبر نبی تر ہونے لگی، اور پھر روتے روتے فرمایا نانا اب مدینہ اس قابل نہیں رہا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں اہل بیت دعا دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی بہت حدیثیں ہیں بلند رونے والوں کی۔ امام رضا تو ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں اونچا رونے والوں۔ یہ جو گریہ ہے نا، یہ احیاء امر امامت ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پون گھنٹے کی اور 50 منٹ کی تقریر کا حاصل ایک طرف، اور 10 منٹ 15 منٹ کے مصائب کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ آپ کو کربلا لے جاتی ہے بالیقین۔ وہ جو پہلے والی گفتگو تھی، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری پہلی والی گفتگو آپ کو کربلا لے جائے یا اہل بیت سے جوڑ دے، مگر یہ منظر آپ کو کربلا میں لے جاتا ہے۔ یہ جتنی دیر تک مصائب ہوں گے نا، ہم اتنی دیر تک کربلا کے ساتھ راہی ہوں گے، مسافر ہوں گے۔ میرے مولا حسین نے پہلے نانا کی قبر سے ودا کیا، اور پھر امام حسین گئے ہیں ماں کی قبر پر۔ ہاں، بچے بیٹھے ہیں نا مجلس میں، جن کی ماں زندہ ہے وہ بیٹھے ہیں نا۔ ایک دن بھی ماں کو اگر آپ سلام نہ کریں، اگر آپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو فون آ جائے گا، بیٹا کیا بات ہے 2 دن سے بات نہیں کی۔ امام پھر قبر فاطمہ زہرا پہ گئے، بی بی زہرا کی قبر پہ گئے۔ مگر سنیں گے، میں نے اتفاق سے یہ مصائب آج ہی پڑھتے ہوئے، میں اپنی سواری میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، کئی دفعہ خود آنکھوں میں آنسو آئے۔ جیسے ہی ماں کی قبر دیکھی تو ایسے چلے جیسے گھٹنیوں بچہ چلے۔ ماں کی قبر سے لپٹ کے روئے، ماں کی قبر سے لپٹ کر روئے امام حسین، اور پھر عزیزو ماں کو رخصت دی۔ پھر آئے ہیں جناب زینب کے گھر۔ رات کی تاریکی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے امام حسین کو دیکھا، دوڑی ہوئی اندر گئی اور آواز دے کر کہتی ہے اے آقا زادی زینب، حسین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کچھ دیر سوچ سکتے ہیں آپ کہ کیا منظر بنا ہوگا۔ جناب زینب نے سر پہ چادر کو لیا اور اتنی اجلت میں دروازے پر آئیں کہ جتنا ممکن تھا سامنے بھائی کو دیکھ کر کہا بھائی مجھے بلا دیا ہوتا، یہ رات کی تاریکی میں آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا زینب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور اب وہ سفر شروع ہونے جا رہا ہے جو تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ زینب اب تیاری کرو، ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، امام حسین نے اجرکم اللہ، امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داری دی، عباس محملیں تیار کرو، ہمارے یہاں سجاؤ، قافلہ پورے خانوادے کا قافلہ جائے گا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں اپنی ذاتی غرض سے حاضر ہوا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ ایک سمت اماریاں، خالی اماریاں تیاری کے لیے جیسے قافلہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ایسے کچھ اونٹ لے جائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ گھوڑوں کو کیوں کسا جا رہا ہے، کیوں زینے باندھی جا رہی ہیں؟ تو کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
کہتا ہے میں ایک جگہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے منظر نظر آئے، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کے گرد بہت سارے جوان کھڑے ہیں، اور حسین سب کو آوازیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسے کرو، وہ کام ایسے انجام دو، اور بار بار عباس علمدار آ کر حسین کو گزارش سناتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابوالفضل عباس نے آ کر بتایا مولا قافلہ تیار ہے، تو حضرت نے ایک جوان کی طرف دیکھا جو بیت الشرف میں گیا، اور بیت الشرف سے واپس آیا تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک منظر بنا، اور منظر یہ بنا کہ ایک جوان آگے نکل کر آتا تھا جس کے پیچھے ایک بیوی آ رہی تھی، آگے ایک جوان چل رہا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک بیوی آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے پہلا منظر دیکھا تو میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھ خاتون کون آ رہی؟ کہا اس کی ماں ہے، یہ اپنی والدہ کو محمل پہ بٹھانے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور جوان باہر آیا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں ام لیلہ ہے۔ کہتے ایک بیوی کو ایک جوان لاتا رہا، مگر ایک عجیب منظر بنا، جیسے ہی اندر سے آواز دی گئی کہ کوئی بیوی باہر آ رہی ہے تو عباس نے کام چھوڑ دیا، علی اکبر نے کام چھوڑ دیے، حسین نے کرسی چھوڑ دی، اور سب جمع ہو کر دروازے کے قریب آئے اور حلقے میں ایک بیوی کو لے کر آئے، اور جب وہ محفل میں بیٹھنے لگی عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ تو آواز دی یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، عزاداروں کے ریا ہو گیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، کس شان سے بی بی زینب کو مدینے میں سوار کیا گیا۔ سلام ہو زینب کی غربت پر 11 محرم ہے، نہر کی طرف رخ کر کے عباس کو آواز دی، عباس زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہماری مملکت کی خیر فرما، عزاداروں کی حفاظت اور توفیق عطا فرما، حفاظتی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری رکھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔